ناظرین، جامع جم کے نئے ویلاگ کے ساتھ جمشید ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ملائیشیا چونکہ میں نے کوالالمپور ایئرپورٹ کا پروجیکٹ لیا تھا، تو اس سلسلے میں وہاں پہ میں موجود تھا، تو اسی سلسلے میں ذیلی جو واقعات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں۔ مگر مین جو چیز تھی، یعنی نقصان مجھے کیسے ہوا وہاں پہ، تو اس دوران وہاں پہ یہ غالباً لیٹ 90s کی بات تھی، اراؤنڈ 95-96۔ تو ملائیشیا میں کرنسی کرائسس پیدا ہو گیا، نہ صرف ملائیشیا میں بلکہ پورے فار ایسٹ میں، تھائی لینڈ، سنگاپور، فلپائنس، انڈونیشیا، تمام ملکوں میں کسی ملک کی 40%، کسی کی 50%، کسی کی 60% کرنسی جو تھی وہ ڈاؤن ہو گئی، اور اس لحاظ سے وہ ملک جو تھے وہ ان کی معیشت جو تھی وہ کرائسس کا شکار ہو گئی۔ تو انڈونیشیا میں تو بہت ہی بری حالت ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ تو لوٹ مار شروع ہو گئی، اور لوگوں نے جو سٹور تھے وہ لوٹنے شروع کر دیے، اور گاڑیاں اٹھانی شروع کر دی، اور بندے بھی ہوا کرنے شروع کر دیے۔ تو وہاں پہ تو ویسے انڈونیشیا کی حالت تو ویسے بھی ایسی تھی، وہاں پہ ہمیں ایک عجیب چیز پتہ چلی جب ہم نے انڈونیشیا وزٹ کیا، تو وہاں پہ کرپشن کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ جو جیلوں میں لوگ ہوتے تھے، وہاں پہ وہ ساز باز کر کے جیلر کے ساتھ باہر آ جاتے تھے، اور وہ اپنا کوئی کام کاروبار کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، اور رات کو سونے کے لیے پھر جیل چلے جاتے تھے۔ اور اس میں یقیناً وہ اپنا جو جیلر کو حصہ ہوتا تھا، سپرڈنٹ کو یا جو بھی وہاں پہ ہوتا تھا ان کا ریلیونٹ انچارج، تو ان کو وہ دیتے تھے، اور یہ ملی بھگت سے اس قسم کا وہاں پہ بھی سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ آئی تھنک کہ دس از دی ہائٹ آف کرپشن، کہ آپ جیل میں بھی ہیں اور کام کاروبار بھی کر رہے ہیں باہر آ کے، اور آپ چونکہ وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ان کی یہ اکاموڈیشن ہوتی تھی جو فری میں ان کو ملی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ انجوائے کرتے تھے۔ تو اب کرنسی کرائسس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ جو تھی وہ ملکوں میں ڈفرینٹ پرسنٹیج کے حساب سے جو تھی وہ کرنسی اس پہ اثر ہوا، اور اس لحاظ سے وہ ساری معیشت جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور اس میں ملائیشیا بھی اس کی زد میں آ گیا۔ تو ملائیشیا کی بھی جو تھی کرنسی وہ اتنی بیٹھ گئی کہ وہ مجھے اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ میں یہ سمجھ لیں کہ پروجیکٹ پورا کر دیا بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس، مگر جب پیمنٹ کی باری آئی تو ہمیں بالکل جو ہے تھا وہ اپنے پینٹ شرٹ جو ہے وہ لے کے نکلنا پڑا، اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، یعنی ٹوٹل نقصان ہو گیا، اور $8 ملین کا مجھے اس میں لاس ہوا۔ یہ بہت ہی بڑا میرے لیے کمر توڑ جھٹکا تھا، اس لیے کہ وہ ساری جو اتنی محنت مشقت سے ملی ہومز میں کنسٹرکشن کر کے پیسہ کمایا تھا، وہ سارا یک لخت ایک ہی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی جو کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، سیانے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایک ہی مرغی کے نیچے سارے انڈے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے وہاں پہ جو سارا پیسہ تھا وہ سارا انویسٹ کر دیا، یعنی ایک ہی مرغی کے نیچے انڈے رکھ دیے سارے، اور وہ جیسے کسی کا جہاز ڈوب جاتا ہے، شپ سنک کر جاتا ہے، ایسے ہی ملائیشیا میں میرا پروجیکٹ بھی۔ ظاہر ہے کہ میرے نقصان کے لیے تو نہیں ہوا کچھ بھی، وہ تو ظاہر ہے کہ پورے، جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ پورے ریجن میں ہی کرنسی کرائسس پیدا ہو گیا، تو اس میں ملائیشیا بھی، اور بڑی بڑی جو تھی وہ کمپنیاں وہ انٹرنیشنل لیول کی وہ اس کا شکار ہوگی، اور یعنی سب بینکرپٹ ہوگی۔ اور میری تو ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، اور پہلی دفعہ یعنی جیسے کہہ لیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، کہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل پروجیکٹ لیا
اور اس میں سارا جو ساری زندگی کمائی تھی وہ ساری ڈبو دی۔ بہرحال یہ غلط فیصلہ تھا۔ آخر میں آپ کو میں جا کے بتاؤں گا کہ جو میں نے غلطیاں کی زندگی میں، وہ اس میں ایک بڑا بلنڈر یہ بھی تھا۔ ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پی آئی اے کیوں ری جوائن کیا، یعنی وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا بلنڈر یہ تھا کہ مجھے جب کہ لاہور میں اپنی ناک کے نیچے اتنا کاروبار تھا اور میرا چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک، پھر میں نے وہاں ملائیشیا جا کے کیوں لیا، یعنی اتنی دور دوسرے ملک میں جا کے یہ انویسٹمنٹ اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کیوں کی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پہ تو یعنی $1,00,000 سے $50,000 سے چھوٹے پیمانے پہ بھی شروع کیا جا سکتا تھا کوئی کاروبار، اس کو آہستہ آہستہ بڑھا لیتے، مگر میں نے شروع میں ہی اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر لی، وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد پھر 2 چلتے ہوئے ریسٹورنٹ جو تھے وہ $4,00,000 میں وہ لیے اور وہ چلنے شروع ہو گئے۔ اب یہ میرا کوئی وہ فیلڈ تو نہیں تھا، مگر یہ خیال تھا کہ چلے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں اس سے کر لیں گے، ہم نا پورے کر لیں گے، ریکور کر لیں گے کچھ۔ مگر یہ کہ اس دوران میری جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیوں کا سلسلہ تھا اور وہ کے رشتے آتے تھے، تو مجھے وائف روز کال کرتی تھی کہ یہ ہے وہ ہے سارا۔ تو اس میں مجھے میری ایک ٹانگ ادھر تھی پاکستان میں اور ایک ٹانگ ادھر ملائیشیا میں، تو میری یکسوئی نہیں ہو پا رہی تھی۔ حالانکہ اگر میں اس وقت وہاں پہ ٹک جاتا تو میں شاید اپنے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کام میں وہ پیسے میں جو ہے وہ نکال لیتا، ریکور کر لیتا، مگر وہ میں نے نہیں کیا۔ اور میں نے اپنے جو تھا بیٹیوں کا سلسلہ شادی کا اس کو ترجیح دی اور میں پاکستان چلا گیا۔ اور پاکستان یعنی وہاں کا وہ جو دونوں ریسٹورنٹ تھے وہ ایک دوست کے حوالے کر کے ایک بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے بن گئے، وہ وہاں پہ تعلق بن گیا اور 5 وقت کی نمازی اور بڑا سید فیملی۔ اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے سید، ان کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، چودھری پرویز الہی چیف منسٹر تھے، اور وہ پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر تھے یا اسپیکر تھے ہاں یس، چودھری پرویز الہی اسپیکر تھے اور وہ پنجاب اسمبلی میں سم تھنگ، وہ ان کا نام بھی مجھے بھول رہا ہے، سید کچھ، ان کے وہ بھائی تھے۔ تو جس سے بھی میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بندہ ہے، یہ آپ ان کو دے دیں، مگر یہ کہ یو نیور نو کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، جو واہ پویے تو پھر پتہ لگ جائے کہ کون۔ بٹ اینی وے وہ میں واپس چلا گیا پاکستان اپنے معاملات نپٹانے کے لیے۔ تو بعد میں وہ انہوں نے پیسے ویسے تو مجھے کوئی نہیں کما کے دیے، مگر الٹا یہ کیا کہ انہوں نے اپنے حالات جس کے بھی جو بھی حوالے کیا، انہوں نے اپنے حالات یعنی ڈینٹنگ پینٹنگ اپنی جگہ جو ہے نا وہ کر لی۔ انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ ایک کسی دوست کا مجھے فون آیا کہ وہ آپ نے ایک ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نے تو، کہتے جی کہ وہ تو سودا کر دیا، وہ ہاں نام تھا ان کا حسن شاہ نے تو اس کے پیسے پکڑ لیے، وہ ایک تو بیچ دیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خیر وہ پریشانی میں ایک دم وہاں پہنچا تو اس کو میں نے کال کیا، پہلے تو فون نہ اٹھائے، پھر ملے نہیں، اس کے گھر گئے، ادھر ادھر مار وہ پکڑ کے اس کو ملا، جب ملاقات ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ بیٹھ گیا میرے اور پاؤں پکڑ لیے۔ اب یہ کیا کرے آدمی ایسی حالت میں کہ اس نے اس کے بعد اس نے کہا جی میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جی ایسے کر دوں گا، یہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا، پھر اتنے دوں گا، پھر اتنے دوں گا، تو آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، مجھے ضرورت تھی اور میں نے یہ غلط کام کیا، بے ایمانی کی، لیکن مجھے معاف کریں۔ میں پھر بغیر کچھ لیے واپس چلا گیا، لیکن خیر اس نے پیسے وہ نہیں دیے، اور بعد میں کچھ تھوڑے کر کے کچھ نہ کچھ، اور بعد میں دوسرا ریسٹورنٹ بھی جو تھا وہ پھر
یعنی پھر دوسرے دوست کے حوالے کیا میں نے یہ معاملات اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور ریسٹورنٹ بیچنے کے لیے، تو پھر انہوں نے دوسرا بھی بیچ دیا، اور پھر وہ کچھ جو بھی تھا انہیں پونے مجھے، یعنی یہ سمجھ لے کہ جس کو جو بھی حوالے کیا اس نے اپنے حالات ٹھیک کر لیے، میری پرواہ نہیں کیا کہ میں نے کتنا نقصان اس میں کیا اور کتنا نہیں کیا۔ تو وہ یعنی آمین ٹرسٹ جو تھی وہ ایک لیسن، یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اندھا جو اعتماد ہے، اندھا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی کسی پہ نہ کریں زندگی میں۔ بہرحال میں نے کیا اور اس کا میں نے بھگتا، اور یہ ایک بیٹر لیسن تھا۔ اینی وے اس کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں ویڈیو کو، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آخری جو کریں گے جس میں آپ کو وعدہ کیا تھا کہ مورل آف دی اسٹوری جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔